پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مریم نواز مریم صفدر آئی ہے، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ جی ہمارا قصور کیا ہے۔ اقامہ ذرا ایک انہوں نے پکڑا ہوا ہے اقامہ، ان کا قصور یہ ہے کہ اقامے کے ذریعے اس ملک سے جو پیسے کا انہوں نے جواب دینا ہے، جو باہر ان کا پیسہ پراپرٹیز میں پڑا ہوا ہے، 29 پراپرٹیز ہیں ان کی لنڈن میں، ان کا جو ٹوٹل پیسہ ہے وہ 300 ارب روپیہ ہے، 30,000 کروڑ روپے کا انہوں نے جواب دینا ہے۔ ایک ابھی تک انہوں نے ڈاکیومنٹ نہیں دی، ایک انہوں نے نہیں بتایا، ایک بھی طریقہ بتایا کہ یہ پیسہ کیسے کمایا انہوں نے اور باہر کیسے بھیجا۔ یہ 2 جواب دینے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے جو بھی چیزیں دی ہے ساری جعلی نکلی، ان کی ٹرسٹ ڈیڈ جعلی نکلی، قطری خط جعلی نکلا، وہ جو گلف اسٹیل میں کہا کہ پیسہ ملا، وہ دبئی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ کوئی پیسہ نہیں تھا وہاں گلف اسٹیل میں، سارا جھوٹ نکلا ابھی تک۔ تو قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ نیب کے اندر ان کا احتساب کیا جائے گا۔ یہ جو گورنمنٹ اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، جو پرائم منسٹر اور ان کے وزیر جو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ساری قوم دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کروں گا کہ جو پبلک اب نکلے گی سڑکوں کے اوپر، اب اگر آپ نے اس طرح وی آئی پی احتساب کیا ان کا کہ ان کو کوئی خاص مخلوق اتری ہوئی ہے، 30,000 کروڑ روپے کی چوری، جو کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، تو آپ وہ جو جیلوں کے اندر قیدی ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈاکہ مارنا ہے تو اربوں میں مارنا، ہزاروں اور لاکھوں میں نہ مارنا۔ وہ غریب لوگ بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی لاکھ سے اوپر، اور ان کو وہ بیچارے وہ کس چیز کی سزا لے رہے ہیں، جبکہ یہ اربوں روپے کی چوری کرنے والے، ملک کو نقصان پہنچانے والے، یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے ان کو، ان کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں، ہم انشاءاللہ اس قوم کو نکالیں گے اگر ہم نے دیکھا کہ ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو گورنمنٹ کر رہی ہے پوری کوشش۔ ایک پرائم منسٹر، یعنی کوئی ملک کا پرائم منسٹر ایک نااہل، ایک کرپٹ ایکس وزیر اعظم کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی میرا یہ ابھی بھی وزیر اعظم ہے، اس کا مطلب کہ وہ سپریم کورٹ کی نفی کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے خلاف نو کانفیڈنس کر رہا ہے۔ دوسری مرتبہ وہ لوگ اپنا انتخاب کا چیئرمین لے کر آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہوم ورک نہیں تھا، ناکامی کس وجہ سے ہوئی؟ آپ اپنا ایک جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر شخص ہو سکتا تھا، وہ آپ کیوں نہیں لاتے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو 3 نام دیے، لیکن انہوں نے، یعنی وہ دونوں ملے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ نیب کا چیئرمین یہ خود فیصلہ کریں گے تاکہ ان کو بچائے، الیکشن کمیشن اپنی لے کے آئیں گے تاکہ دھاندلی کریں تو پکڑے نہ جائیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنی لے کے آئیں گے، جس طرح نجم سیٹھی ٹائپ لوگ لے کے آئیں گے۔ تو یہ تو مکا تھا ان دونوں پارٹیز کا۔ اب انہوں نے آئین بدل دیا، اس کے لیے 18th امینڈمنٹ میں یہ چیزیں ڈال دی۔ ہم دیکھ رہے ہیں، نیب چیئرمین کی پرفارمنس دیکھیں گے، انہوں نے اب ان کو لے آئے ہیں، سپریم کورٹ کے ایکس جج ہیں، ہم دیکھیں گے، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ یہ قوم اب وہ قوم نہیں رہی، یہ قوم میں شعور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ یہ تو آپ ایک ایک چیز دیکھیں گے، اور اگر دیکھا کہ بچایا جا رہا ہے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، تو پھر ہمارے پاس جمہوری حل صرف ایک ہی ہے، سڑکوں پہ نکل کے پرامن احتجاج کرنا۔ عالمی سازش، دیکھیں، عالمی سازش یعنی مجھے کہتا ہے یہودی لابی، یہ مجھے کہتا ہے مولانا فضل الرحمان کہ میں یہودی لابی کا ہوں، اور خواجہ آصف فورن منسٹر امریکہ میں جا کے کہتا ہے کہ میں دینی آدمی ہوں، یعنی وہ لبرل ہے اور میں دینی ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے مولانا فضل الرحمان کہ میں یہودی سازش ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے ہوتے ہوئے؟ جو انہوں نے ملک کا بھرکس نکال دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے قرضے نہیں لیے گئے، یعنی ہمارے ملک کو انہوں نے قرضوں میں ڈبو دیا ہے۔ اتنا زیادہ قرضہ
جو انہوں نے لیا ہے، انہوں نے تو ویسے ہی ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال دی ہے. تو اس لیے کوئی سازش کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں. سازش اگر ہوگی پاکستان پہ ان کو بچانے کی کہ اس طرح کے کرپٹ لوگ اگر بیٹھے رہیں گے تو دشمنوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو سازش کی ان کو سازش تو یہ ہے جو آج پاکستان کی عدلیہ کو اور فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے. یہ ہے سازش. باری 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 دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا کیا گیا. جب احتساب کے جو پرابلم ہوا ڈی جی احتساب کو اور احتساب کمیشن کا، گورنمنٹ کا پرابلم نہیں تھا، احتساب کمیشن اور ڈی جی کے بیچ میں مسئلہ آیا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آگے سے جو ڈی جی احتساب ہوگا وہ ہم پشاور ہائی کورٹ کو کہیں گے کہ آپ سلیکٹ کر لیں تاکہ وہ غیر جانبدار ہو. تو وہ ابھی تک ہم نے تو پاس کر دیا پارلیمنٹ کے اندر. اب ان کے اوپر ہے کہ وہ جب بھی ہائی کورٹ پشاور فیصلہ کریں گے. جی کس نے ٹارگٹ کیا؟ ٹرمپ نے، ان کی انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ متنازع ہے اور یہ بالکل ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں. وہ انہوں نے تب بھی جب افغانستان کے اوپر جو ان کی جیت وہ نہیں سک رہے، اپنی ناکامیابی کا سارا بوجھ ڈال دیا پاکستان پہ، تو اور انہوں نے ہندوستان کو کہا کہ ہندوستان کچھ کرے گا افغانستان میں امن کرنے کے لیے. اسی طرح یہ بھی ہندوستان کی زبان ہے. ایک منٹ سنو، پاکستان کی یہ فورن پالیسی فیلئر ہے. یہ جو 4 سال جو گزرے ہیں، آخری 2 سال میں پرائم منسٹر فورن منسٹر تھا اور وہ اس کو اپنی پینما کا پڑا ہوا تھا، تو بیچ میں جب کام کرنا تھا فورن پالیسی میں اور لابی کرنا تھا جا کے وہاں، وہ اپنے پیسے بچا رہا تھا. آج جس طرح اسحاق ڈار ہے فائنانس منسٹر، اکانومی کا برا حال ہے، لیکن اسحاق ڈار وہاں چکر مار رہا ہے نیب کے اپنی کرپشن بچانے کے لیے. اس طرح ملک نہیں چلتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حل ایک ہی ہے کہ الیکشن کرواؤ، نئی گورنمنٹ کو آنے دو جو کہ یہ مسئلے حل کرے، کیونکہ یہ نہیں آپ کر سکتے مسئلے حل. جی ایک منٹ. ڈسٹرکٹ MTI کے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ ادھر جو ہے نا وہ ڈسٹربنس بن جاتی ہے ہاسپٹل میں. جی سر. ایک منٹ سر، دیکھیں جو ہاسپٹل کے اندر پابندی لگائی وہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. سارا میڈیا کمروں میں گھس آتا ہے. جب کوئی چیز ہوتی ہے سارا میڈیا آتا ہے. جس طرح لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں آ جاتا تھا، مریض بیچارے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور بڑا نقصان ہوتا ہے. وہاں لوگوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.